السلام علیکم شیخ صاحب، پہلا سوال ہے، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کو ہمارے لیے سمیٹ کے پیش کیا۔ سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ کیا عورت کا خلا لینے کے بعد رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے؟ خلا کے بعد اور رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ خلا طلاق نہیں ہے، خلا فسخ ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ خلا فسخ ہے، نکاح ختم ہو گیا، لہذا رجوع کا چانس کو۔ البتہ اگر یہ لوگ دوبارہ سے اپنے آپ کو شاد آباد رکھنا چاہتے ہیں تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے، نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر ہوگا، ولی کی اجازت سے ہوگا اور گواہ بیٹھیں گے، جیسے نکاح ہو ٹھیک۔ عدت کے دوران کریں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ اسی کے بعد جاری ہے، اور عدت کے بعد کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن تجدید نکاح ہوگا، رجوع نہیں ہوگا۔ رجوع کا معنی ہے بغیر نکاح کے واپس، خلا میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ خلا کے بعد رجوع نہیں ہے، تجدید نکاح ہو سکتا ہے، نئے حق مہر ٹھیک ہے، اور نکاح کی تمام تر شرائط کو سامنے رکھ تجدید نکاح ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس کے اوپر، جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الام میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قریب کے جو متداول مراجعات ہیں اس میں مقالات ہے زبیر علی زئی اور فتاوی علمیہ، اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فتاوی نظیریہ کے اندر بھی میاں نذیر المحدث دہلوی کے جو فتویٰ ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور غالباً مبشر ربانی صاحب نے بھی اس پر لکھا ہوا ہے۔ تو قریب کے مراجعات یہ ہیں، بڑی کتابوں میں کتاب الام ہے، سنن بہقی وغیرہ ہے، اس کے اندر یہ فتویٰ سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس ایسے تجدید نکاح کو خلا کے بعد جائز قرار دیا کرتے تھے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ اگر صف کے درمیان دیوار یا پلر آ جائے گا تو کیا دوسری طرف صف اسی طرح کی کہلائے گی یا صف ٹوٹنے کا شمار ہوگا؟ یہ ہمارے یہاں بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ستون کے دونوں طرف جو ہے وہ صف نہ بنائی جائے، یعنی نماز با جماعت ہو رہی ہے، بیچ میں پلر آ گیا، اب کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، بیچ میں پلر شریف ہے اور ادھر کچھ لوگ ہیں، تو یہ حدیث میں منع ہے، یہ حدیث میں منع ہے۔ صف میں خلل آ گیا نا، بیچ میں پلر آ گیا، بیچ میں لکڑی کا ہو، لوہے کا ہو یا سیمنٹ بجری کا ہو، ماربل کا ہو، تو ہاں ایک طرف بنا لی تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ پوری صف کو خالی کرتے ہیں کہ دو پلر آ رہے ہیں بھائی چھوڑ دیں اس کو، آپ پیچھے بنا لیں، ٹھیک، تو یہ طریقہ ہے۔ تو حدیث میں واضح طور پہ روکا گیا ہے کہ وہ صف جس کے بیچ میں پلر آ جاتا ہے، ستون آ جاتا ہے، اس کے دونوں طرف صفیں نہ بنائی جائے، بیچ میں انقطاع باتیں نہ ہو، بندہ بندے سے ملے، دیوار سے نہ ملے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک طرف بنائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ادھر بندے نہیں ہیں، پھر چلے گا۔ البتہ اگر کوئی مسجد چھوٹی ہے اور پبلک زیادہ ہے اور کوئی صورت نہیں بن رہی، جیسے حرم میں آپ جاتے ہیں عاجز آ جاتے ہیں، حرم مکی میں جاتے ہیں تو بھی عاجز ہے، حرم مدنی میں جاتے ہیں تو بھی عاجز آ جاتے ہیں، کوئی چیز اختیار میں رہتی نہیں رش کی وجہ سے، کیا کریں، تو پھر ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ ستون کو بیچ میں رکھ کے اس کے دونوں طرف صف نہ بنائی جائے، ایک طرف بنانا چاہیں تو ٹھیک ہے، ہاں سنگل بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پھر کہیں بھی کھڑا ہو جائے، اس کا کوئی ایشو نہیں، صف بنانا بیچ میں پلر کو رکھ کے یہ ناجائز ہے۔ شیخ صاحب جو قیلولہ ہے اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں کہ یہ سنت ہے اور اس کے حوالے سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ آرام کرنا، کھانا نصیب ہو جائے سو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہو تو بھی بہرحال، کیونکہ بندہ صبح سے اٹھا ہوا ہوتا ہے، اسلامی اگر پرانے بھی اسے دیکھیں، فجر سے جاگ رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، اپنے کام میں مصروف ہے اور صبح کے اوقات میں برکت کی دعا ہے وغیرہ وغیرہ، اور آج بھی جنہوں نے ہمیں زوال کے ٹائم اٹھنا سکھایا نا اور کاروبار کرنا سکھایا ہے تاکہ ہم زوال پذیر ہی رہیں۔ وہاں کوریا میں اور چائنا میں لوگ کہتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے ٹریفک جام ہو جاتا ہے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ آفس جا رہے ہیں، شاپ پہ جا رہے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ظہر جب دوپہر میں آپ آ جائیں تو پھر آپ جمعے کے بعد صحابہ کرام قیلولہ کا ذکر کرتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کا ذکر ملتا ہے، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ادھر سے ایک تو آپ کی توانائی بحال ہو جائے گی، ڈاکٹر سے اگر آپ پوچھیں آپ کو کہیں گے کہ آپ تھوڑی دیر بھی آنکھ بند کر کے اندھیرا کر کے لیٹ گئے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کی توڑ پھوڑ جسے رات کو صحیح ہو رہی ہوتی ہے نا، جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، میڈیکل سائنس بھی آج آپ کو بتا رہی ہے۔ اور نبی السلام نے اس وقت اس کا اہتمام کیا تھا، صحابہ نے کیا،
اور آپ بھی بہت سی جگہ مدارس میں ہم نے دیکھا ہوتا ہے، کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، تم قیلولہ کیا کرو۔ اتنی بڑی بات مجھے، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، تم قیلولہ کیا کرو۔ تو چند لمحے میں جو آرام ہے یہ مستحب ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اتنا بڑا عمل ہے کہ شیطان سے آپ اعلان برات کریں گے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ شلوار یا پینٹ کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ عمل قرآن و حدیث میں اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ حدیث میں بالکل واضح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کے حوالے سے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو ٹخنے سے نیچے جاتی ہے ازار، اب اس میں ہر چیز آ کے ازار پینٹ بھی ہوتی ہے، ازار شلوار بھی ہے، اور ازار تہبند اور دھوتی بھی ہے، ٹھیک ہے، لنگی بھی ہے۔ تو جو ٹخنے سے نیچے مرد کا کپڑا جاتا ہے، فرمایا وہ آگ میں ہے، گویا کہ وہ جہنم کی وعید سنائی جا رہی، یہ شخص آگ میں داخل ہوگا اس وجہ سے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ من الخیلاء، یہ تکبر کی علامت ہے۔ بندہ لاکھ دعویٰ کرے کہ ہم تو تکبر سے نہیں کرتے، تو اٹھا لینا، پھر تکبر نہیں ہے تیرے اندر، تیرا دعویٰ تو اٹھانا، اس کو اوپر کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس کو نہ اٹھانا ہی تکبر ہے، حدیث میں آتا ہے اس کو نہ اٹھانا ہی تکبر ہے۔ تو لہذا، اور یہ بات جگہ آتا ہے کہ کپڑے کا مرد کے لیے کپڑے کا ٹخنے سے نیچے کوئی حق نہیں ہے، کپڑے کا حق ہی نہیں، لہذا بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا ازار لٹکا کے ٹخنے ڈھانپ کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو واپس بھیجا کہ جاؤ وضو بھی دہراؤ اور نماز بھی دہراؤ۔ تو یہ ایک مردوں کے لیے احکامات ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ اگر صف کے درمیان کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس خالی جگہ کو کس طرح پر کیا جائے؟ جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ حدیث میں آتا ہے اسے الٹا ہاتھ یوں رکھ لے اپنے ناک کے اوپر، ٹھیک ہے جی، جیسے بھی وہ رکھنا چاہتا ہے الٹا ہاتھ رکھ لے، اور وہ پھر پیچھے کو نکل جائے۔ اس کی تو یہاں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جی لوگ سلام پھیرتے ہیں، تو ختم ہو گئی بات، ہی ختم ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا آپ کا، امام صاحب ہو یا مقتدی ہو، بس پھر وہ چلا جائے، بیچ میں سے نکلتا ہوا وہ چلا جائے، وہ معذور ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو باقی رہ گئے ان کو حکم ہے سد الخلل، خلال پر کرو، ٹھیک ہے۔ اب مثلا یہاں سے بندہ چلا گیا، امام صاحب تو آگے ہیں، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب ہمارے کیا ہوتا ہے ادھر والے ادھر کھڑے میں، ادھر والے ادھر کھڑے، مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ جب باتیں پوچھیں گے تو وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا جی ان کو ادھر آنا چاہیے نا، اچھا ان سے پوچھو جی آپ، وہ بھی تعبیر کرنے بولے ان کو ادھر آنا چاہیے نا، یہ ہوتا ہے۔ اور صحیح بات کیا ہوتی ہے، مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب کرنا کیا ہے۔ سد الخلل کا معنی خلال کو پر کرو، امام سینٹر ہے، حدیث میں وضاحت ہے، امام کو بیچ میں رکھنا ہوتا ہے، عام قاعدہ یہی ہے، لہذا ادھر والے ادھر ہوں گے اور ادھر والے ادھر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اصرار نہ کرے نہ وہ اصرار کرے، دونوں اپنی اپنی جگہ سے سڑک کے اس طرف آ جائے، ٹھیک ہے۔ کونے میں جگہ خالی ہوگی، آنے والے کو حکم ہے سد الخلل، خلال کو پر کرو، پہلے اگلی صف کو پورا کرو۔ تو یہ طریقہ ہے کہ صف کو پورا کرنے کا۔ اور اگر یہ نہیں ہو رہے پیچھے تو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، مگر پیچھے خالی ہوئے گی پھر کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، جس کو موقع ملے وہ آگے بڑھ کے صف کو پورا کر لے، لیکن یہ کرنا چاہیے، یہ مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور بنیاد کیا ہے، امام صاحب کو دیکھنا ہے کہ اگر بندہ یہاں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر والوں کو پھر ادھر آنا پڑے گا، اور اگر یہاں سے نکلا ہے ادھر والوں کو پھر اس طرف آنا پڑے گا۔ وہ اصرار نہ کرے کہ جی ہم ادھر کو چلے جائیں، ورنہ یہ جگہ خالی ہو جائے گی۔ شیخ صاحب سوال ہے آج کل کے آن لائن کے حوالے سے کہ آج کل آن لائن گیم کھیلے جاتے ہیں اور اس میں ڈالر میں آمدنی ہوتی ہے، جس میں کچھ غیر شرعی اور غیر اسلامی اعمال بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں پورا گھرانہ، بچے، اہل خانہ، اہلیہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس سے ماہانہ ایک رقم کا بھی حصول ہوتا ہے۔ تو ایسا عمل کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ اسلام میں وہ گیم اور وہ کھیل کھیلنا جائز ہے جس میں ریاضہ بدنیہ ہو، جس میں جسمانی طاقت ہو، چاق و چوبند بندہ ہو جائے، فٹ فاٹ ہو جائے، چستی ہو اس سے، ٹھیک ہے، وہ کھیل جائز ہے۔ وہ ہاکی بھی ہو سکتا ہے، فٹ بال بھی ہو سکتا ہے، والی بال بھی ہو سکتا ہے، کبڈی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کرکٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے جی، اور ایسے کھیل۔ اس کی پھر شرائط ہے، شرائط میں سے یہ ہے کہ ایک تو کم درجے کا ہو، ہر وقت اسی میں نہ لگے رہے، عبادت کے ٹائم میں نہ ہو، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، لباس جو پہنا جائے وہ ساتر ہو، اور سٹہ اور شرط کی بنیاد پہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جتنے گیم ہیں اس کی اجازت ہی نہیں اسلام میں،
وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، چونکہ ہمارے یہاں تو وہ ساری دنیا کھیل لی اور پھر پیلسوں کو لالچ دے دی گئی، جبکہ وہ ایک لاٹری ہے، وہ ایک جوا ہے جو آپ سے کھلوایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی کسی کو، آپ کو پتا ہے کہ یا وہ اپنی نراست بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں، کوئی ہر چیز آپ سے کھینچ لی جا رہی ہے، کھینچی جا رہی ہے آپ سے، تو اس کے پیچھے ان کے اغراض و مقاصد ہیں، ٹھیک ہے جی. جدید دور ہے، ایپ کا دور ہے اور یہ ڈیجیٹل دور ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ صرف آپ جب ان کا ایپ جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے چیز ہی ایسی ایجاد کی ہے کہ ان کی ارننگ کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر وہ اسی میں سے جب آپ دوسرے کو بتاتے ہو، تیسرے کو، دیکھتے دیکھتے لاکھوں لوگ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس گیم کے حصہ بن جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر کروڑوں میں جا کے ہم نے گونتی ہوئی، تو اس میں تو کچھ پیسے آپ کو بھی ٹکا دیتے، جوا کھیلا جا رہا ہے، ٹھیک. تو یہ ٹائم کی بربادی ہے، لغویات ہے، اور دین اسلام کی روح سے اس کی کوئی گنجائش نہیں. اذا مروا باللغو مروا کرام. پھر پلس یہ کہ آپ اس قمار کا اور جوئے کا حصہ بن رہے جو عالمی سطح پہ کھیلا جا رہا، آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے. تمام عالم کا اس کے بارے میں یہی فتویٰ ہے. شیخ صاحب، نماز میں سترے کی اہمیت اور یہ کہ نمازی کا سترے کی حد کتنی ہے، اور یہ کہ کیا سترہ نہ ہونے کی صورت میں انگلی سے لکیر لگانے کے حوالے سے کوئی احادیث کا اس میں ملتی ہے، اس حوالے سے ذرا. سترے کے بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ سترہ بنانا واجب ہے، یعنی نمازی کے آگے کوئی ایسی چیز ہو جو اونٹ پر رکھا ہوا کجاوا اور ڈولی ہوتی ہے، پالان ہوتا ہے، اس کے پیچھے کی لکڑی ہوتی ہے ٹیک لگانے کی، وہ 12-14 انچ کی ہوتی ہے. اتنی اونچی کوئی چیز ہونی چاہیے، زیادہ اونچی ہو جائے تو بھی چلے گی، لیکن کم از کم اتنی اونچی کوئی چیز ہو جو مصلی نماز پڑھنے والا اپنے آگے رکھے، ٹھیک ہے. اور بہت آگے نہ رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ جہاں آپ کا سر ٹک رہا ہے اس جگہ میں اور سترے کی جگہ میں اتنا کا فاصلہ ہو کہ ایک بکری کا بچہ گزر جائے. اب ایسا نہیں کہ بندے نے سترہ تو وہاں رکھا ہوا، نیت یہاں مان کے کھڑا تھا، 4 صفحے چھوڑ دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے. ادنو بن ہو، سترے کے قریب کھڑے ہوا، ٹھیک ہے. اور بعض روایتوں میں 3 زرا کا ذکر ہے، یعنی آپ کے قدم جو یہاں سے آپ ناپیں تو 3 زرا بنے، 3 گز کہہ لیں آپ، بس 3 گز تک کی گنجائش ہے، اس سے آگے آپ سترہ نہ لے کے جائیں، اور ادھر سے گزرنے والے گزرتے ہیں، بیچ میں جو گزرے اس کو آپ نے روکنا ہے. سترہ بنایا اسی لیے تھا آپ نے. تو بعض نے کہا یہ فرض ہے اور بعض نے کہا یہ تاکیدی امر ہے، سنت مؤکدہ ہے. تو زیادہ علماء کا رجحان اسی طرف ہے، ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام اہتمام کرتے تھے سترہ بنانے کا، پلر کی آڑ میں کھڑے ہوتے تھے، دیوار کے آگے کھڑے ہوتے تھے، یا کسی کو کہتے ہیں اپنے قبر میری طرف کر دو، یا جانور بٹھا کے، اونٹ کو بٹھا کے سامنے، جس سفر میں آپ نے سواری کھڑی کر دی، بائک کھڑی کر دی، آپ نے کار کھڑی کر دی، اس کو سترہ بنا دیا آپ نے، یہ بھی ٹھیک ہے. پلنگ کا سترہ بنانا حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہ ہے نا پائے بنے ہیں، بیچ میں لگا خالی، کچھ لوگ کہتے ہیں سترہ نہیں بنتا، یہ بھی سترہ بن جاتا ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. بیچ میں لگا خالی. تو موٹائی کی کوئی حد نہیں ہے، اونچائی بتا دی گئی ہے، چاہے وہ بال کی طرح باریک ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیز ٹک سکتی ہے تو ٹکا دیں. اب رہ گیا کہ لکیر کھینچنا، یہ ضعیف روایتوں کے اندر موجود ہے، کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم لکیر کھینچ دیا. یہ میدان کے لیے ہے، سفر کے لیے، مگر یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی چیز انسان کو مل ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا کہ ابو داؤد وغیرہ میں ایک روایت آتی ہے، اس میں ایک ٹوپی کا ذکر ہے، وہ ٹوپی تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، جینا کیپ کہہ لیں، اس طرح کی کوئی چیز کہہ لیں، اس کا سترہ بنانا بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسی اتنی اونچی چیز ہو بابا اور کوئی اور بڑی چیز نہ ہو تو اس کو آپ سترہ بنا دیں. تو اس کا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے. بہرحال نماز ہر صورت میں ہوتی ہے، مگر حدیث میں آتا بغیر سترے کے جو نماز پڑھتے ہیں آپ، تو وہ اختلاس من الشیطان، شیطان اس میں سے کچھ نہ کچھ اچک لیتا ہے، آپ کا خشوع اور خضوع آدھا ہو جاتا ہے، یا کچھ نمبر آپ کے کم ہو جاتے ہیں اس میں سے. شیخ صاحب، اس حوالے سے کچھ وعید بھی ہے کہ اگر انسان نمازی کے آگے سے گزرے تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اور سترے کے درمیان میں سے کسی کو نہ گزرنے، ادھر سے جائے نا، وہ سترہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو بندہ یہاں سے نہ گزرے، ٹھیک ہے جی. تو گزرنے کا معنی اسٹیٹ میں گزرنا، مرور، مرہ یا مرور کے الفاظ آتے ہیں، مرور ہے ایسے جانا، یوں جا رہا بندہ ٹہلتا ہے اور آپ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے اس کو روکو، ان ابا فل یقاتل ہو، اگر وہ باز نہ آئے تو اس کو زور سے دھکا دو، ٹھیک ہے جی. یہ ذکر ہے باقاعدہ. کیوں؟ فرمایا وہ شیطان ہے، تیری نماز میں خلل ڈالتا ہے، اس کو چاہیے وہ دور سے جائے بھائی، ٹھیک ہے جی. تو اب وہ اگر گزر جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر اس کو پتا چل جائے اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے یا کتنا اس کو وبال ملے گا، سزا ملے گی، تو وہ 40 تک کھڑا رہے. اب راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ 40 دن کہا یا 40 ہفتے کہا
یا 40 مہینے اور سال کا؟ اگر آپ کم سے کم کیا فکر نکلے گا 40 دن، تو اس کا مطلب کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ بندہ 40 دن صبر کر لے کہ بھائی رہنے دے میں نہیں جا رہا، اتنا بڑا گناہ ہے، کم سے کم گناہ یہ 40 دن برداشت کر لے گا، بولے گا میں ادھر ہی کھڑا ہوں میں نہیں جا رہا، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس لیے سختی سے روکنے کا حکم ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب دیکھیے کہ بندہ اگر صبح کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ہمارا تو ہو گیا، لوگوں کو نہیں ہے اندازہ، تو اب ایک بندہ جو ہے وہ اس صف میں کھڑا ہے اور آپ یہاں ہیں، یعنی ایک صف کے بعد ہے، تو یہ سترا کوئی نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے بالکل پیچھے ہے پھر آپ کیا کریں، یہ دوسری صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ کہ آپ کسی اور کو کہیں کہ کھسک کے ادھر آ جائے مجھے جانا ہے بھائی، اگر آپ بیٹھیں گے آپ کو اجر ملے گا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اذکار کر لیں تھوڑی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے سب کو ایمرجنسی ہو گئی ہے، آپ کسی اور کو کہیں کھسک کے ادھر آ جائے، گزرنا اور چیز ہے نا، کھسک کر آنا اور چیز ہے، وہ ادھر ہو جائے برابر والا، نہیں تو آپ کو سترا منگوا کے اس کے آگے رکھتے ہیں، آپ وہاں سے اٹھ جائیں، اس کا سترا ختم ہو گیا، آپ کی کمر تھی وہ آپ نے ختم کر دی، تو اس کی بھی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ جب آپ اٹھیں تو اٹھتے ہوئے ایسے گھوم جائیں، کچھ لوگ ہوتا ہے اٹھتے ہوئے بدن ہاتھ پہ ڈالتے اور ایسے گھوم جاتے ہیں، یہ گزرنا نہیں ہے، یہ اس کو انسلال کہتے ہیں، تو انسلال کی بھی گنجائش ہے، لیکن سب سے بہتر ہے کہ بیٹھا رہے، باقی یہ گنجائشیں ہیں ساری۔ شیخ صاحب یہ ایک سوال ہے کہ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ مجھے نماز کے دوران مختلف وسوسے آتے ہیں، اور بعض اوقات تو نماز میں ایسا گمان ہوتا ہے کہ شیاطین میرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے شرک کا ارتکاب کروا رہے ہیں اور میرا ایمان ضائع ہو جائے گا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بس ایسے شخص کی نگرانی ہونی چاہیے، یہ سوالات ہمارے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں، یہاں بھی اور گروپس کے اندر بھی آ رہے ہیں، تو یہ شیطانی معاملہ یقیناً، اور بعض جگہ اس شیطان کا ذکر بھی ہے جو نماز میں وسوسے اور خلل ڈالتا ہے، خنزب اس کو غالباً کہا گیا، بلحان بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ساتھ کسی کو لگنا چاہیے، اس کے دوست احباب کو یا اس کے گھر والوں کو لگنا چاہیے، تاکہ وہ بچہ ہو یا بچی اس کو وسوسے سے نکالے، ٹھیک ہے، اس کو حوصلہ دیں، تسلی دیں کہ آپ کا وضو درست ہے، آپ کی نماز بیٹا درست ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں، تاکہ وہ نماز سے باغی نہ ہو جائے۔ شیطان یہ چاہتے ہیں کہ وہ نماز چھوڑ وسوسے کا شکار ہو گئے، جب شیطان چل رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں، وضو ٹوٹ رہا ہے، پیٹ میں گیس بن رہا ہے، ہوا خارج ہو رہی وغیرہ وغیرہ، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، نماز چھوڑ کے بیٹھ جائے، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، ہفتہ 15 دن اس کے ساتھ لگ جائے، انشاءاللہ وہ کور کر جائے گا۔ پلس اپنی نگرانی مجھ سے آپ اذکار کروائیں، صبح و شام کے اذکار کروائیں، بالخصوص وہ اذکار جس میں شیاطین سے پناہ مانگی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، ٹھیک ہے نا، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس طرح کے جو اذکار ہیں وہ اس سے کروائیں آپ تھوک کے حساب سے، 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھوائیں اس سے، تو اس سے بہت زیادہ وہ کور کر جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مزید وسوسے کا شکار ہوگا، تو اس کے ساتھ کسی کو ہم لگنے کا مشورہ دیں گے، کیونکہ وہ مریض ہے، آپ کے ساتھ اچھا ہے چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، بزنس میں، مگر اس مسئلے میں اسے وسوسہ ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو لگنا چاہیے تاکہ آپ اس کو وہاں سے نکالیں۔ اور اگر وہ رقیہ کروا سکتا ہے کسی سے، کتاب و سنت سے کوئی دم کرنا ہے تو دم بھی کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ وراثت کے مال میں اگر سود یا حرام کا مال ہو تو کیا جن وارثین میں یہ تقسیم ہوگا وہ بھی گناہ گار ہوں گے، یا یہ ورثہ تقسیم نہیں ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پہ جو وارثین ہوتے ہیں بے اختیار ہوتے ہیں، جو بے اختیار ہوتے ہیں ان کا پھر اس مال میں کوئی اول دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو ترکے میں مل رہا ہے، ہاں وہ اپنے طور پہ اپنا دامن پھر بچائیں، بعد میں کہ ہم نے اس طریقے سے نہیں کرنا جیسے کہ ہمارے مورث نے کیا یا ہمارے بڑے کر کے، وہ اپنا دامن بچا لیں۔ ہاں اگر وہ سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بے نیاز کر دیا، ہمیں یہ ورثہ آپ کا نہیں چاہیے، والد صاحب کا ہے، دادا کا ہے، کہیں سے بھی ورثہ آیا، والدہ کا اللہ نہ کرے ایسا کوئی پیسہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تقویٰ کی معراج ہے، وہ تقویٰ کی معراج ہے کہ وہ بندہ اتنا ہائی لیول کا متقی، اللہ سے بچائے، ٹھیک ہے، اللہ سے اجر دے گا۔ لیکن اگر وارث لے لیتے ہیں تو وارث پر علماء نے لکھا ہے کہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو ورثے میں ملا ہے، ان کی کمائی نہیں ہے، وہ ان کی کمائی نہیں ہے، لہذا وہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ بچنا ان کا اپنا تقویٰ ہے، چاہے تو بچے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ میت کی وراثت
اگر لڑکی کو کا حصہ ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں جن میں وہ بقیہ مال تقسیم کیا جائے تو ایسے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ میراث کے مسئلے ذرا مشکل ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ میری رائے ہوگی اس سوال کے حوالے سے کہ اس سوال کو تحریری شکل میں ہمارے جو ادارے ہیں موقر ان میں دے دیا جائے اور پھر وہاں سے اس کا جواب لیا جائے، کیونکہ میراث کے مسائل کو علی الفور حل کرنا میں سمجھتا ہوں میرے جیسے طالب علم کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور حدیث میں اس کو نصف العلم کہا گیا، یعنی سارے مسائل ایک طرف اور ترکے کا مسئلہ اکیلا ہی ایک طرف، یعنی ایک طرف ہزاروں مسائل ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے نپٹا دیں اللہ کی توفیق سے، لیکن یہ مسئلہ آپ کو سوچ کے سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ تو ایسے کسی مسئلے کو میری رائے اس میں یہ ہوگی کہ آپ اس کو بطور سوال کے یا تو ہمیں دے دیں، ہم اپنے ادارے میں دے دیں جامعۃ الاحسان میں، یا کسی ادارے میں سوال کو رکھیں، اس کا پھر ہمارے پاس کیا حل ہے۔ عام طور پہ جو قاعدہ وہ یہ ہے کہ فما بقیہ فہو لاولی رجل، عام قاعدہ تو یہ ہے کہ قریبی جو مذکر ہوتا ہے وہ اس کو چیز ملتی ہے، عام قاعدہ تو یہ ہوتا ہے کچھ چیزوں میں، لیکن ممکن ہے کہ یہ جو شکل ہے اس میں کوئی اور صورت بھی ہو، واللہ اعلم۔ شیخ صاحب آخری سوال ہے کہ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، یعنی اگر شوہر کہے کہ فلاں رشتہ دار کے گھر نہ جائے اور بیوی ضد اور اصرار کرے تو اس معاملے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ شوہر کا حکم ماننا معروف کاموں میں فرض ہے، وہ کہہ دے ماں کے ہاں نہیں جانا تو عورت نہیں جائے، ماں کو وہ چھوڑ آئی ہے، بات ختم ہو گئی، اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوہر کو ترغیب دیں کہ بھائی قطع رحمی تو نہ سکھاؤ، کم سے کم سلام دعا تک تو رہنے دو بچی کو، ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ قطع رحمی تک بات نہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ نے یہیں رہنا ہے، آپ نے میرے والدین کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، فرض نہیں مگر شوہر کی اطاعت فرض ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ وہاں جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل کامن سی بات ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جی آپ یہاں تو بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ اپنی ماں کو دیکھے جا کے، تو کیا جو ہمارے گھر سے بیٹی جاتی ہے وہ بھی واپس آتی ہے ہمارے لیے؟ نہیں آتی، ظاہر سی بات ہے، ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ اپنی ماں کے یہاں چلی جائے ضرورت پڑے تو وہ اپنی ماں کے آ جائے ضرورت پڑے، تو ایسا کہاں ہوتا ہے؟ جو جہاں رہتی ہے وہ اسی گھر کو دیکھتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا عرف ہے، اور یہی سکھایا جاتا ہے بیٹا یہی تیرے والدین ہیں، یہی تیری زندگی، تو شوہر کی اطاعت فرض ہے، اس کو سمجھے، شوہر نے کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں، اور یہ معروف کام ہے، منکر نہیں، یہ برا کام نہیں، اس نے کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں، بات ختم ہو گئی۔ عبادت نہیں کر سکتی، آپ کو پتہ، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، شوہر نے منع کر، مسجد نہیں جا سکتی اجازت نہیں دیتا، تو اسی لیے تو کہا نا اجازت دے دیا کرو، اس کو کہا دے دیا کرو اور اس کو کہا پوچھ کر آیا کرتے، دونوں کو بیلنس کیا۔ تو لہذا یہ عورتوں میں ایک چیز آ گئی ہے، ضد اور انانیت، کہ ان کا تو دماغ ہی ایسے بڑبڑاتے رہتے ہیں، بس یہ ذرا چلے جائیں پھر میں آتا ہوں۔ شرعی طور پہ یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کسی کو گھر میں بلانا، حدیث میں صراحت آئی ہے کہ عورتوں پر مرد کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس کو نہ آنے دیں جس کو ان کا شوہر ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ اس کا بھائی ہو چاہے وہ اس کا باپ ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو شوہر کی اطاعت اب آپ پہ فرض ہو گئی ہے، آپ کی یہ ذمہ داری، وہ کسی منکر کام کا حکم دے آپ سر اٹھا کے منع کر دو، لیکن جب تک وہ معروف کام کا حکم دے گا آپ کو اس کی اطاعت کرنا ہوگی، آپ کوئی گناہگار نہیں ہوتے۔ ہاں ترغیب و ترہیب سے، افہام و تفہیم سے بہت سی چیزوں کی گنجائش لی جا سکتی ہے اگر وہ دینے پر آمادہ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔